السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے صرف جنوں اور انسانوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی گزاریں۔ کچھ چیزیں فکس ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم کہاں جنم لیں گے، ہم کہاں مریں گے، ہم کب مریں گے اور ہمارا رزق کتنا ہے۔ لیکن اب ہم لیفٹ راستے سے نکلے اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے یا رائٹ راستے سے نکلے اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ قسمت اس کو سمجھنے کے لیے ایک ایزی فارمولا ہے۔ ہم اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں، ہم پھر بولتے ہیں کہ یہ تو لکھا ہی تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اس لکھ تھی آخ کیا بن گئی، تو یہ بہت ہی غلط ہے۔ ایک ایزی فارمولا، ایک اسٹوری سے آپ کو یہ سب سمجھ آ جائے گا۔ ایک شہر میں ایک جادوگر بہت ہی فیمس ہو گیا، اس بات پہ فیمس ہو گیا کہ لوگ بولتے تھے کہ یہ جادوگر بولتا ہے کہ تم آگے کیا کرنے والے ہو، اس کے پاس اتنا علم ہے کہ یہ ہم کو بولتا ہے کہ تم آگے کیا کرنے والے ہو۔ بادشاہ تک یہ بات پہنچی، بادشاہ نے اس جادوگر کو بلوایا، بولا کہ اگر تم میرے من کی بات جان جاؤ گے کہ میں آگے کیا کرنے والا ہوں تو میں تمہیں بہت پیسے دوں گا، اگر تم نہیں جان پائے یعنی کہ تم نے جھوٹ بولا تو میں تمہارا سر قلم کروا دوں گا، یعنی کہ تم کو پھانسی چڑھا دوں گا۔ جادوگر نے بولا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے کیا کیا، اس نے 4 دیوار بنوائی، یعنی کہ ایک روم بنوایا 4 دیواروں کا، اور 4 دیواروں میں 4 دروازے رکھے، دیوار 4 بنائے اور ان دیوار 4 میں 4 دروازے رکھے چاروں طرف۔ پھر بادشاہ اس میں گھس گیا، لیکن گھسنے سے پہلے اس نے جادوگر کو بولا کہ آپ لکھ کے رکھو کہ میں کس دروازے سے باہر نکلوں گا، لیفٹ دروازے سے، رائٹ دروازے سے، آگے سے یا پیچھے سے، اور لکھو ایک ڈبے میں، وہ بند کر دو وہ کاغذ۔ جادوگر نے ویسے ہی کیا۔ تو بادشاہ نے کیا کیا، وہ کسی دروازے سے نہیں نکلا، اس نے سیڑھی منگوائی اور اوپر چھت سے نکلا۔ تو سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ تو جب جادوگر کے پاس آئے، اس نے وہ چٹھی ایک ڈبے میں بھر دی تھی، تو جب وہ ڈبہ کھولا گیا، اس چٹھی پہ جو پڑھا گیا، اس چٹھی پہ اس نے لکھا تھا کہ بادشاہ کسی دروازے سے نہیں نکلے گا بلکہ یہ سیڑھی لگا کر اوپر سے آئے گا۔ تو اب یہاں پر پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کیا جادوگر کے لکھنے سے بادشاہ سیڑھی لگا کے اوپر آیا، یا بادشاہ کو سیڑھی لگا کے اوپر آنا تھا اس لیے جادوگر نے لکھا؟ اس لیے جادوگر نے لکھا کیونکہ اس نے اپنے علم سے یہ جانا کہ بادشاہ سیڑھی لگا کر اوپر آئے گا، تو اس نے لکھ دیا۔ اب بادشاہ اس پر یہ جرم نہیں ڈال سکتا تھا کہ یہ تم نے لکھا تھا اس لیے میں نے یہ کیا۔ سیم از دا کیس، جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اس کے پاس لامحدود علم ہے، اس کو پتا ہے کہ ہم کس وقت کیا کر سکتے ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس لیے اس نے وہ لکھ دیا ہے لوح محفوظ پہ۔ تو ہم یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں بول سکتے کہ یہ تو آپ نے لکھا تھا اس لیے میں نے ایسا کر دیا، نہیں، مجھے یہ کرنا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ کے رکھ دیا تھا۔ تو یہ بہت ہی ایزی فارمولا ہے سمجھنے کے لیے کہ قسمت کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور جو ہم کر رہے ہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کر رہے ہیں یا ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ ہم سارا کچھ اپنی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ پتا ہوتا ہے اس لیے اس نے وہ لکھ دیا۔ ہاں، لیکن اگر کوئی خیر ہوتا ہے یا شر ہوتا ہے، والقدر خیرہ وشرہ، وہ ہوتا ہے من اللہ تعالیٰ۔ کوئی خیر یا کوئی شر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔